اگر سیاسی ورکر ایسا کام کرے جو دہشت گردوں جیسا ہو، مثلاً کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنا، ریڈیو پاکستان پہ حملہ کرنا، آگ لگا دینا، پھر آئی ایس آئی کے آفیسز پہ حملے کرنا، پھر جی ایچ کیو پہ حملے کرنا، آپ سمجھتے ہیں یہ پولیٹیکل ورکرز کو ایسا کرنا چاہیے؟ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو؟ لیکن میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا صاحب، میں تو یہ پہلے ہی بات کر دی جو عمران خان صاحب نے بھی کی تھی، ہماری جماعت کی 2 سال سے یہ ڈیمانڈ ہے، اور ابھی جو مذاکراتی عمل میں ہماری کمیٹیاں بیٹھی ہیں اس میں ہمارے مین ڈیمانڈ میں سے ایک ڈیمانڈ تو آپ کو شاید علم ہے، یہی ہے کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہو۔ ہم تو اس سے نہیں بھاگ رہے اس چیز سے، ہم تو کہتے ہیں جس نے غلط کام کیا ہے اس کو بے شک سزا ملے، کر دیا، پھر ان کو کر دیا۔ آپ نے کہا تھا یہ فالس فلیگ ہے یہ 9 مئی کا، یہ اپنے بندے انہوں نے جنہوں نے کیا، تو انہوں نے اپنے بندوں کو سزا دے دی، تو پی ٹی آئی کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ وہ میں نے ڈی جی صاحب کی بات کل سنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی صاحب قابل احترام ہے، لیکن ان کو اگر وہ صرف ملٹری سے ریلیٹڈ پیشہ ورانہ امور پہ زیادہ بات کریں اور پولیٹیکل چیزوں میں اگر وہ نہ آئے، اس کی ریزن دیکھیے یہ ہے کہ پولیٹیکل کام حکومت کو کرنا چاہیے کہ اگر اس پہ کاؤنٹر کرٹیسزم آئے تو ادارہ بیچ میں نہ آئے۔ یہ بات ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں حکومت نے کمزوری دکھائی ہے، نہیں دیکھیں حکومت کا کام ہے کہ پولیٹیکل بات کرے، لیکن میں آپ کی بات کی طرف میں آپ کی بات سے بھی متفق ہوں اس بات سے، لیکن یہی تو ہم کہتے تھے، یہی تو وہ سچ ہے، میرا سچ اور آپ کا سچ جس کی بات کی ہے، کہ جب ہم کہتے تھے کہ عاصم سلیم باجوہ اور آصف غفور سے یہ کام نہ کروائیں تو آپ لوگوں نے کروائے نا، اب روایت تو بن گئی ہے، اب شکوہ کس بات کا؟ لیکن میرے خیال میں یہ دور بھی گزر جائے گا، یہ افسران بھی ریٹائر ہو جائیں گے، کل شاید ہم بھی نہ ہوں، جی میں نہ ہوں، خان صاحب نہ ہوں، آپ نہ ہوں، نہیں ہوں گے، لیکن ذائقۃ الموت اس ملک میں رہنا ہے، ہماری فوج میں رہنا ہے، ہماری سیاست میں، ہماری پارلیمان میں رہنا ہے۔ میں نے کل صبح ایک بات کی تھی افسار صاحب، میں آپ کو وہ ٹویٹ بھیج دوں گا، آپ ضرور اس کو پروگرام میں شیئر کیجیے گا۔ میں نے ایک بات کل کی تھی، کل 27 دسمبر تھا اور محترمہ بینظیر صاحبہ کی شہادت کا دن تھا۔ صحیح ہے، میں نے کل ایک بات کی کہ دیکھیے، ایک وزیر اعظم کی ہم برسی منا رہے ہیں، دوسرا وزیر اعظم 4 گولیاں کھا کے 5 دنوں سے جیل میں پڑا ہے، ایک پاکستان بند کے ساتھ ہی شہید ہو گیا، دوسرے کو 5 ہم نے چڑھا دیا ہے۔ یہ کب تک ایسا ہوگا؟ تمام پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے، دیکھیں یا تو کوئی اور سسٹم آپ نے کرنا ہے، اگر آپ نے جمہوریت سے چلانا ہے جو کہ ہم نے چلانا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے، نہیں میں آپ کی بات سے میں نے آپ کا وہ ٹویٹ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کی بات سے متفق بھی ہوں، لیکن یہ بات خان صاحب کو کیوں نہیں سمجھائی جب وہ امریکہ جا کے نعرے لگاتے تھے جلسوں میں کہ میں نواز شریف کو جا کے میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا؟ یہی تو پھر وہ باتیں ہیں پھر جو بعد میں سامنے آتی، مکافات عمل اسی کو تو کہتے ہیں نا۔ دیکھیے آپ نے کل شاید سنا ہوگا، میرے خیال میں پرسوں تھا شاید یا کل تھا، تھوڑا ذہن سے نکل رہا ہے، جو ہماری مذاکراتی کمیٹی کے حامد رضا صاحب نے جو عمران خان صاحب کا میسج سنایا، میں سمجھتا ہوں بہت مضبوط میسج ہے اور بہت امید افزا، بہت پازیٹیو ہے۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ایز اے پی ٹی آئی ورکر یا پی ٹی آئی ممبر کے، میں ایز اے پاکستانی ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک لیڈر جو ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور وہ جیل میں ہے، 500 دنوں سے بے گناہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ میسج کیا دے رہا ہے؟ وہ میسج دے رہا ہے کہ میں اپنا ذاتی انتقام نہیں لوں گا۔ یہ بہت بڑی بات عمران خان نے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے اس پورے سسٹم کو آگے کا راستہ دے دیا ہے، ان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ملک کو اس مصیبت سے نکالنا چاہیے۔ آپ کے لیڈر ہیں، یہ بات آپ کو پسند آتی ہوگی، لیکن اس کے اوپر ایک دوسرا ویو بھی ہے لوگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ تکبر ہی اتنا ہے خان صاحب میں کہ ابھی جیل میں پڑے ہوئے یہ باتیں کیے جا رہے ہیں صرف ڈیل کرنے کے لیے، جب باہر آئیں گے پھر انہوں نے وہی کرنا جیسے پہلے کرتے تھے۔ دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے نا کہ خان صاحب یو ٹرن لے لیں اور ابھی ڈیل کرنے کے لیے بات مسلسل کیے جا رہے ہیں، میں معاف کروں، مطلب خان صاحب یہ آپ بتائیں، آپ دیکھیں درود شریف پڑھ کے بات کرتے ہیں، یہ مناسب ہے کسی انسان کا کسی کو کہنا میں آ گیا تو میں انتقام نہیں لوں گا؟ اس میں تکبر آپ کو محسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیے اس وقت بہت سے لوگوں کو شاید یہ محسوس ہوتا ہو کہ خان صاحب کے پیچھے آدھی سے زیادہ قوم کھڑی ہے، 2/3 اکثریت سے زیادہ کھڑی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اقتدار میں آ کے خدا نخواستہ سیاسی انتقام کی طرف جائیں، عین ممکن ہے، فطری انسانی جبلت میں ہے انتقام لینا، اپنا بدلہ لینا۔ خان صاحب نے وہ نفی کر دی، اس پہ رد لگا دی، یہ تو بڑی بات ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں آپ کو افسر صاحب اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نہیں، میں اپریشیٹ تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جو 1971 میں ایسے ہوا تھا، یہی نے ایسے کیا تھا، اب ایسے ہو رہا ہے تو ہم یہ کر دیں گے۔ اور پھر جو آپ کا سوشل میڈیا باہر بیٹھا ہوا جو کچھ کر رہا ہے، آپ نے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی وہ کی ہے کہ ٹائمنگ کیا ہے، 2 سال سے یا 1.5 سال سے ہو رہا ہے، لیکن آپ کا سوشل میڈیا تو کئی سالوں سے لوگوں کے اوپر جھوٹے بہتان لگا رہا ہے، گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس ملک کے خلاف کچھ بھی ہو جائے اسے سیلیبریٹ کرتا ہے۔ تو
یہ میں وہی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہا ہوں اسی سے جڑا ہوا تو ہے کہ جب آپ رانا ثناء اللہ کو جھوٹے کیس میں اندر کر دیا اور وہ نہیں مان رہے کہ ہاں ہم نے غلطی کی، جھوٹ تھا، ہم سے غلطی ہوئی، نہیں کرنا چاہیے تھا، اب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، تو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، یقین کریں. لیکن جب آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو آپ بات نہ کریں، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ کس طرح کی دوگلی پالیسی ہے. کیا جواب ہے آپ کے پاس اس کا؟ لیکن ماضی میں جو غلط ہوا ہے وہ تو غلط ہے، اس میں تو کوئی دیکھیں کوئی دو رائے نہیں. نہیں، اپنے اس پہ خان صاحب جو بات کر رہے پارٹی ہیں نے نہیں کہا، یہ خان صاحب نے کہا ہے، جو ہے خان صاحب نے کہا میں نے نواز شریف کے پاس جو خلاف جو کچھ کہا، میں نے رانا ثناء اللہ کے پہ جو کیس ہوا، شاید خاقان اندر گئے، حنیف عباسی گئے، انہوں نے کبھی کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کبھی نہیں کہا. دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب کبھی ایسا موقع آئے گا کہ لیڈرشپ بیٹھے اور یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا کوئی سیٹ اپ یہاں پہ ڈیولپ ہو، پھر سب کو اپنا اپنا سچ بولنا پڑے گا، پھر سب کو یہ کہنا پڑے گا کہ کیا وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ کو ایک سٹنگ آرمی چیف کو ہوا میں معلق کر کے کسی اور جگہ بھیجنا جو آپ کی مجبوری بنا. کیوں ایسا ہوا؟ سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کروایا؟ کیوں آپ سپریم کورٹ پہ گئے؟ کیوں ایک افضل فتار نامی تنظیم بنی؟ سب کچھ ماضی میں ہوا ہے، لیکن صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن تو بن جائے گا. میں نے کہا 3 کیسز کا تو وہ کہہ سکتے ہیں نا، 3-4 کیسز کا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے تھے، ہم سے غلطی ہوئی، یہ تو بیان بھی دے سکتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا میں انتقام نہیں لوں گا. ایک دوسرے کو دیکھیں، کیا وقت نہیں آ گیا کہ ایک دوسرے کو جلی کٹی سنانے کی بجائے صحیح ہے اس 25 کروڑ عوام کا سوچا جائے، جس کی طرف عمران خان صاحب آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں، ایک ونڈو اپرچونٹی آپ کو اوپن کر کے دے رہے ہیں. ایک آدمی ہے جس کے پیچھے قوم کھڑی ہے، قوم نے اس کو ووٹ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کا تو خان صاحب پھر نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھیں گے؟ دیکھیں آپ کے سامنے نہیں مجھے یہ بتائیں نا پھر، اگر یہ بات پرخلوص ہے. ہاں جی جی اس پہ میں بات کرتا ہوں. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ مینڈیٹ سارا چوری ہوا، سب کچھ ہوا، مجھے یقین ہے آپ نے اس کو ضرور صبح احتجاج بلند کی ہوگی. ماضی میں اگر غلط ہوا ہے وہ غلط ہے، لیکن یہ جو ہوا ہے ایسے تو کبھی نہیں ہوا. ایسے تو مشرف صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا، ایسے تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں پیپل پارٹی والوں کے ساتھ نہیں ہوا. کچھ کارکنان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، لیکن ہر کارکن جماعت کو ایک یونین کاؤنسل کے ورکر کے لیول تک جا کے وہاں ان کے گھروں پہ خواتین کو اٹھا لینا، لوگوں کو غائب کر دینا، یہ سب کچھ جو ہوا ہے. تو ان چیزوں سے اب نکلنا ہے. آپ نے کہا کہ میاں صاحب کے ساتھ بیٹھنا قومی اسمبلی کے فلور پہ، ابصار عالم صاحب میں نے یہ بات تجویز دی، میں نے یہ بات کی کہ یہ جو کمیٹی ہے، دیکھیں عمران خان صاحب کی رہائی، اسیران کی رہائی، یہ جوڈیشل کمیشن یہ پہلا فیز ہے میرے خیال میں. اگر آپ نے ملک کا سوچنا ہے، خان صاحب نکل آئیں باہر، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تمام لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ لیڈرشپ اب اس فیز میں ہے کہ اس سے آگے اب نئی لیڈرشپ میں کچھ عرصے بعد آنا ہے. اس لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام کو ایک ٹریک پہ چڑھا دے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں، میری رائے سے شاید کوئی اتفاق نہ کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے عمران خان صاحب، میاں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا صاحب اور کچھ اور جو مین لیڈرشپ ہے ان کو بیٹھنا ہوگا اور براڈر اسپیکٹرم میں کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. اس میں اپوزیشن بھی ہوگی، حکومت بھی ہوگی. میں قومی حکومت کی بات ہی نہیں کر رہا، اس میں اپوزیشن بھی ہوگی اور گورنمنٹ بھی ہوگی، تیز تقاریر بھی ہوں گی، لیکن ملک کے لیے فیصلے آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے اب چلانا کیسے ہے؟ اوکے. اب مجھے ایک چیز بتائیے گا، اصولی موقف کی ہم بات کر رہے ہیں اور سچ بولنے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا 9 مئی 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اگر دوسری طرف سے یہ مطالبہ آ جائے کہ 2014 کے دھرنے اور 2015 کا لاک ڈاؤن جو اسلام آباد کا ہوا تھا اس پہ بھی کمیشن بنایا جائے، اور 2018 کے الیکشن پہ بھی کمیشن بنایا جائے، تو آپ لوگ ایگری کریں گے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات کو بالکل ہی ایک ایسی کھڑے لائن میں ڈالنے والی یہی بات ہے نا، یہی تو کہہ رہا ہوں نا، ہر جگہ یہی ہوگا. تک جائے گی نا. ابھی نہیں یہی تو اعتراض پی ٹی آئی پہ ہے، یہ کہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم جو مرضی کر لیں، وہ اس پہ کوشچن نہ کریں، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس پہ سب مل کے شور مچائیں. یہ کیوں آپ کا ایسے تو پھر بات نہیں بنے گی. ظلم تو سب کے ساتھ ہوا ہے نا، آپ کے ساتھ اب ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ پہلے ہوا ہے. آپ کہتے ہیں وہ بھول جائیں، وہ کھڑے لائن لگا دیں، ہم پہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم لاڑ لیں ہمارے ساتھ. یہ کیوں ایسی سوچ؟ اسی سے تو جھگڑا پڑ رہا ہے. خان صاحب کیوں نہیں سوچتے آپ؟ دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے خان صاحب کی اور اسیران کی رہائی، اور اس سسٹم کو یہ جو ہائی جیک ہوا پڑا ہے یہاں سے نکال کے واپس ٹریک پہ ڈالنے کا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی جوڈیشل کمیشن بنائیں، 10 سال پہلے کا کوئی ہوا کہ اس کا بھی بنائیں، اس کا مطلب ہے کہ گڑے مردے اکھاڑنے ہیں اور پھر بھی بات آگے نہیں جائے گی. موجودہ مسائل سے نکلنے کے لیے یہ 26 نومبر کا 9 مئی تو آج کی بات ہے.
اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو بات آج 9 مئی کو 2 سال ہونے والے ہیں، آپ بھی پھر یہاں سے آپ بھی چھوڑ دیں. دیکھیں آپ 26 نومبر نہ کرتے، کہا تھا مذاکرات بھی ہو رہے تھے، منع کیا تھا سنگجانی چلے جائیں، نہیں ڈی چوک جانا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ایک لکیر کھینچ دیں. آپ کہیں چلیں آج تک جو ہوا سو ہوا، آئندہ کے لیے بات کر لیتے ہیں. اب یہ نہ ہو کہ 9 مئی کے بعد آپ 26 نومبر تک آپ نے معاملات کو طے نہیں کیا، اب پھر 26 ہو گیا، اب خدا نہ خواستہ پھر آگے فروری اور مارچ میں کچھ ہو جائے تو کہیں تو روکے، آپ بھی تو کہیں روکے نا. میرے خیال میں یہ جو کمیٹی اس وقت بیٹھی ہے، آپ کی بات میں وزن ہے کہ آپ کس کس چیز پہ بنائیں گے، لیکن یہ جو واقعہ ڈی چوک کا ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد کے اندر اس طرح میس لیول پہ کلنگز ہوئی ہیں. اگر اس پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو آپ کے مجھے بتائیں کہ دنیا میں ایسا کون سا کام ہوگا جس سے پھر اس کے اوپر پھر وہ بننا چاہیے. میرے خیال میں اس پہ جوڈیشل کمیشن بالکل بننا چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کمیٹیوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ کوئی تجاویز دیں، بات کو فارمولیٹ کریں. اور آخری یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کمیٹیز فائنل فیصلہ نہیں کر سکتی، فیصلوں کے لیے ان کو پھر اپروول کے لیے خان صاحب اور میاں صاحب ان لوگوں کی طرف جانا پڑے گا. آخری فیصلہ تو ٹاپ لیڈرشپ ہی کرے گی نا. ٹھیک ہے، لیکن یہ اسلام آباد میں پہلی بار نہیں ہوا. یہاں پہ 1995 یا 93 کی بات ہے، بینظیر بھٹو کی حکومت تھی. یہاں آپ کو یاد ہے امریکن سینٹر پہ حملہ ہوا تھا، اس میں بھی لوگ مارے گئے تھے، پولیس نے فائرنگ کی تھی. اس سے پہلے ANP کا جلسہ ہوا تھا لیاقت باغ میں، اس پہ درجنوں لوگ مارے گئے تھے. یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اگر ہم ان میں گننے میں جائیں تو. وہ پہلی بار نہیں ہے. ویسی ایک چیز غلط ہے تو غلط ہے، چاہے پہلی بار ہو یا دوسری بار ہو. تو ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا ہے کہ لیڈران بیٹھیں گے، تو آپ کیا اس بات پہ پھر مثبت ایک ابھی کمنٹ دے رہے ہیں کہ اگر خان صاحب نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار ہیں ملک کو آگے لے جانے کے لیے؟ نہیں، خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے، وہ باہر آتے ہیں، اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ اور آئین کے جو پیرامیٹر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ٹاپ لیڈرشپ کو میرے خیال میں بیٹھنا چاہیے. لیکن وہ تب ہوگا بیٹھیں گے تو پیرامیٹر آئین کے پیرامیٹر سے باہر کیا بات ہوگی اگر بیٹھ جائیں گے. اگر کہہ دے خان صاحب ابھی بھی تو کہہ رہے ہیں میں سب کو معاف کر دوں گا آ کے فتح یاب ہو کے، تو ابھی بھی یہ کہہ دیں میں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پہ تیار ہوں، تو کیا ایگو ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ میرے خیال میں پہلی فیز میں تو یہ موجودہ مسائل کا حل نکلنا چاہیے. یہ جب ہوگا اس کے بعد پاکستان کی جمہوریت کے لیے میرے خیال میں پھر ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ان کی ایک نشست ہونی چاہیے کہ اس میں ایک بار پھر یہ فیصلہ ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا. جوڈیشری کا ایسے ہی چلے گی، جوڈیشری نے آزاد فیصلے کرنے ہیں، پالیسیاں جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز نے پولیٹیشینز نے بنانی ہے، بیوروکریسی نے اس پہ عمل کرنا ہے، فوج کا بنیادی کام بارڈر کی سیکیورٹی ہے. ان چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے. یہ ہائیبرڈ نظام اور یہ ہائیبرڈ رجیم کب تک چلیں گے؟ اچھا، آخر میں ایک سوال کا جواب دے دیں کہ ہائیبرڈ رجیم تو ظاہر ہے ماشاءاللہ شروع کروائی نواز شریف کو جب 2017 میں نکلوایا آپ لوگوں نے، تو ہم یہ کہتے تھے. میں اس پہ ڈس ایگری کرتا ہوں. ہائیبرڈ رجیم کی حالیہ زمانے میں ابتدا بینظیر صاحبہ کے خلاف ہوگی. چلے وہ تو پھر ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے نا، ابھی تو ہم دو پارٹیوں کی بات کریں. اچھا مجھے میں آخر آپ بھی تو گڑھے مردے اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سوال کا جواب دے دیں صرف کہ جو امریکہ نے پاکستان پہ پابندیاں لگائی ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا ٹرمپ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام ان کے لیے پرابلم ہے اور اس پہ پی ٹی آئی کافی خوش ہے کہ پابندیاں لگی ہیں. آپ بھی خوش ہیں اس بات پہ کہ امریکہ کا دباؤ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پہ ہے یا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ اس پہ تو خان صاحب نے بھی مذمت کی ہے اور میں تو سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. میزائل پروگرام اور نیوکلیر ٹیکنالوجی وہ تو کوئی سیاسی مسئلہ ہی نہیں، تو پاکستان کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے، اس پہ کیا کمپرومائز؟ تو پی ٹی آئی یو ایس کے جو عہدیدار جنہوں نے مبارکبادیں دی ہیں، ٹویٹس کیے ہیں، ان کو پارٹی سے نکالا جائے گا جیسے سلمان احمد کو نکالا گیا، جیسے فواد چودھری کو نکالا گیا؟ نہیں، کسی پارٹی آفس بیرر نے اس پہ سوال، ایک پاکستان کے میزائل پروگرام کے خلاف برکی صاحب عمل کو کیا برکی صاحب نے کیا ہے؟ یہ تو سوچنے سے بھی، یہ تو بندہ سوچ کیسے سکتا ہے؟ برکی صاحب نے کیا ہے، سوچنے سے بھی مبررہ باتیں. برکی صاحب نے کیا ہے، پی ٹی آئی یو ایس کے وہ عہدیدار ہیں. نہیں، وہ پارٹی کے مین کوئی لیڈر نہیں ہے اور اگر انہوں نے کوئی ایسا کیا ہے تو پارٹی ان سے پوچھے گی. نہیں ہے مین لیڈر تو نکال دینا. سلمان احمد کون سا مین لیڈر تھا؟ سلمان احمد کون سا مین لیڈر تھا؟ اسے بھی نکال دیا آپ لوگوں نے صرف پوچھا بی بی پہ تنقید کرنے کے جرم میں. تو یہ تو پاکستان پہ پارٹی کے انٹرنل افیئرز ہیں، اس پہ تو پارٹی اپنے فیصلے کرتی ہے. لیکن جہاں تک بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پاکستان کے میزائل پروگرام پہ اگر کوئی سینکشن ہے تو اس کے خلاف ہر پاکستانی ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، علی محمد ہو، افطار عالم ہو یا نواز شریف. بہت اچھی بات کی، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہم سے بات کرنے کا.